الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں، وراثت کی تقسیم کے ٹائم پہ جو لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کے بہانے ہوتے ہیں صحیح تقسیم نہ کرنے میں، وہ یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب مال ضرورت ہوگی تو پھر حصہ کریں گے۔ جیسے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، کوئی وارث فوت ہو جاتے ہیں، ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس کا پیچھے مال ہے، وارث ہیں، تو اکثر لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں وارثوں میں کہ جب بھی ابھی ہم ضرورت نہیں ہے تو ہم ابھی نہیں بانٹتے، جب ضرورت ہوگی تو حصہ کریں گے۔ تو دیکھیں، ہو سکتا ہے کسی کو ضرورت نہیں ہے، دوسرے وارث کو ضرورت ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی تو ہے نا مسئلہ، اگر کسی ایک کو وارث کو نہیں چاہیے تو دوسروں کو چاہیے، تو اس لیے ضرورت ہے یا نہیں ہے، جیسے کسی نے اپنا حصہ بیچ میں سے مانگ لیا، اس کی جو بھی شکل بنتی ہے دینے کی اب دیں، اس سے خرید لیں، اگر لیٹ کرنا ہے بھی اس کو کرایہ دے دیں کم از کم رضامندی سے، وہ بھی نہیں ہے تو اگر اس کی تقسیم کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، کوئی بیچ لے بھی نہیں سکتا، زمین ہی ایسی ہے، چھوٹی ہے، یہ سارے نہیں رہ سکتے، تو پھر تو ایک آخری حل ہی بچے گا، اس کو بیچو اور اپنے حصے لو، اپنے اپنے حصے تقسیم کرو۔ تو یہ جو بہانے ہوتے ہیں، ہم بہانوں پہ بات کر رہے ہیں، غلطیاں جو لوگ کر رہے ہیں، کیا اس کے وجوہات ہیں، تو یہی پہ ہماری بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں، اس میں ایک اور غلطی ہے کہ اب اللہ کی تقسیم کو چھوڑ کر کسی بڑے سے فیصلہ کرواتے ہیں، یہ بھی تو ایک غلطی ہے اس مسئلے میں۔ اللہ نے جو تقسیم کی ہے، اس کا اتنا حصہ ہے، بہن کا اتنا ہے، بھائی کا اتنا ہے، مرنے والے کی بیٹی کا اتنا ہے، بیٹے کا اتنا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس فیصلے کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، کسی بڑے سے فیصلہ کرواتے ہیں، بڑا شاید کسی کو زیادہ دے دے، کسی کو کم دے دے، تو یہ ایک ہماری غلطی ہے کہ وراثت کے معاملے میں، جائیداد کے معاملے میں ہم اللہ کے فیصلے کو آگے رکھیں، اس کا ہی فیصلہ چلنا چاہیے۔ جب اس نے نظام دنیا بنائی ہے، لوگوں کو پیدا کیا، یہ ساری کائنات اس نے بنائی ہے، زمین لوگوں کو بنایا ہے، تو فیصلہ بھی اسی کا چلنا چاہیے، بڑے کا فیصلہ آپ کیوں کرواتے ہیں؟ تو یہ بھی ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں جب وراثت کا مسئلہ بنتا ہے۔ اللہ کی تقسیم آگے رکھیں، مسئلہ پوچھیں شرعی طور پہ، اور جو بھی معاملہ سامنے آئیں اس پہ راضی ہو جائیں، جرا نہ کریں، طویلے نہ کریں، حق سامنے آئے تو حق کو مان لو، یہ بات ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ہم نے وراثت کا پیچھے کورس کروایا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ یہ بھی باتیں سمجھیں، ساتھ ساتھ لوگوں کے جو بہانے ہیں تقسیم نہ کرنے میں، غلطیاں ہیں، یہ بھی تو سیکھیں نا لوگ، کیا وجوہات ہے صحیح تقسیم نہ ہونے کی، جہالت ہے، لا علمی ہے۔ تو یہ دیکھیں، ایسا معاملہ تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے، یہ مال ہے، فتنہ ہے، بڑا فتنوں میں سے یہ فتنہ ہے، اس لیے اس میں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو سمجھنا۔ دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فیصلے بتا دیے، کر دیا ہے سورۃ النساء میں، کس کس کو وراثت ملنی ہے، کیا حصہ ہے، کسی پہ نہیں بات چھوڑی، کیونکہ یہاں پہ مال ہوتا ہے نا، وہاں پہ جھگڑے کے بڑے چانس ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس سے بتا دیے اور اس کا طریقہ بتا دیا ہے، پھر بھی اللہ معاف فرمائے ہم جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ آج جی اللہ کے فیصلوں کو اپن نہیں مانتے، اللہ کی تقسیم کو چھوڑ کر کسی اور کی تقسیم، بڑے کی فیصلے کروا رہے ہوتے ہیں، یہ ہماری ایک بڑی غلطی ہے اس میں، اور ہم اس میں پکڑ بھی ہو سکتی ہے اس میں۔